أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یہ بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، ان اللہ، میں ہوں اللہ، ارا، میں دیکھتا ہوں، بہت دیکھنے والا ہوں۔ تل کا آیات الکتاب المبین، یہ آیات ایک کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اسے اتارا ایک عربی قرآن کے طور پر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تیرے سامنے بہترین قصص بیان کرنے والے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے، یعنی اس کلام کے ذریعہ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً تو اس سے پہلے غافلوں میں سے تھا۔ یہاں نقص علیک احسن القصص، قصص کا ترجمہ میں نے قصص ہی رہنے دیا کیونکہ اس کے متعلق وضاحت کرنے والی ہے۔ عام طور پر قصص کہتے ہیں اس کوشش کو جس کے ذریعے تاریخ کا کھوج نکالا جائے، اور قصص بیان کو بھی کہتے ہیں،
اور نقصوں کا مطلب ہے بیان کرنا، تو عام طور پر مترجمین اس الجھن میں پڑھتے ہیں کہ بیان کے ساتھ پھر بیان کا لفظ دہرانا پڑتا ہے۔ نانو نقص علیک احسن القصص ہے کہ ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں یا بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان۔ یہ نہ اردو میں درست ہے نہ عربی میں درست ہے، اس لیے قصص کے متعلق جو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بہت چوٹی کے اہل زبان عرب مفسرین اور اہل علم نے قصص کا ترجمہ ایسا حقیقی واقعہ کیا ہے جو تاریخی کھوج کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ تو کھوج لگانے کو بھی قصص کہتے ہیں اور کھوج کے ماحصل کو بھی قصص کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا اصل ترجمہ مناسب یہی ہے کہ ہم تیرے سامنے بیان کرنے والے ہیں، ابھی بیان کریں گے احسن القصص ہے، ایسے تاریخی واقعات جو بہترین نوعیت کے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس ذریعے سے جو ہم نے تجھ پر قرآن وحی فرمایا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ اس لیے ویسے تو قرآن کی وحی میں ہی شامل ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس سے اگلا آیت کا حصہ اس پر روشنی ڈال رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ اس سے پہلے تو اس بارے میں بالکل غافل اور بے خبر تھا۔ یہ بات قرآن کریم میں آ نہیں سکتی تھی اگر کوئی زندہ شخص میں ایسا موجود ہوتا، یہود میں سے یا غیر یہود میں سے، جو جانتا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی ہے۔ اس لیے بما اوحینا الیک القرآن کہہ کر متوجہ کر دیا سب کو کہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں سے ایک عظیم نشان ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اس واقعہ کی محمد رسول اللہ کو خبر دی تھی، اور خالصتاً اس کا ذریعہ اطلاع وحی الہی ہے۔ اس لیے یہاں اس بات کو نمایاں کیا بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ ایسے حیرت انگیز، ایسے مربوط ہیں کہ محض یہی صورت خدا کی ہستی کی دلیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے یہ کہا، یا ابت، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں میرے لیے سجدہ ریز سے مراد عام طور پر یہ لی جاتی ہے کہ میری خاطر دعائیں کرتے ہوئے سجدے کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے سوا کسی اور کے سجدے کا مضمون اس سے ثابت نہ ہو۔ حالانکہ سجدے کے مفاہیم مختلف ہیں۔ ایک فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، ایک سجدے کا مفہوم اطاعت ہے، بس ایسا غلبہ عطا کیا جائے کسی کو کہ دینی لحاظ سے نہیں تو دنیاوی لحاظ سے ہی اطاعت کرنے پر مجبور ہوں، یعنی بالا غلبہ جس کے پیچھے لگنا ایک مجبوری ہو جاتی ہے، وہ بھی سجدہ ہے۔ بس تمام بنی نوع انسان اپنے اپنے حاکموں کو ان معنوں میں سجدہ کرتے ہیں، خواہ ظاہری طور پر جھک کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں یا نہ ہوں، ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ بس سجدے کا مضمون قرآن کریم سے سجدہ عبادت کے طور پر بھی ثابت ہے اور سجدہ اطاعت کے طور پر بھی، اور آدم میں کے تعلق میں یہی سجدہ اطاعت تھا۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بنے گا، میرے حضور میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی میری اطاعت کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت
یعقوب نے فرمایا قالا یا بنیا لا تقصص، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رویا کا علی اخوتک، اپنی یہ رویا اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، فیکیدو لکا کیدا، پس وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، اگر یہ بات سن لیں گے تو تیرے خلاف ضرور کوئی تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان یقیناً انسان کے لیے انسان کا ایک کھلا کھلا دشمن ہے۔ للانسان کا صاف ظاہری ترجمہ بنتا ہے اس کا، للانسان عدو مبین اس کا کھلا کھلا دشمن ہے، یا اس کے تعلق میں بھی کہا جا سکتا ہے، مگر سیدھا سادہ اس کا ترجمہ بہتر ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی حقیقت سمجھنے کا ملکہ عطا فرمائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت تجھ پر درجہ کمال تک پہنچائے گا، وعلی آل یعقوب، اور اسی طرح آل یعقوب پر بھی، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے اس نعمت کو مکمل کر دیا تیرے باپ دادا جو ابراہیم اور اسحاق پر جو تجھ سے پہلے تھے، ابویک من قبل، تیرے پہلے باپ دادا پر یعنی ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں یجتبی کا یہ سوال یہ ہے خطاب کون کر رہا ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا خطاب ہے، مگر جو پہلا قول ہے وہ حضرت یعقوب کا قول ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا تھا، قال یا بنیا، اور اس کے بعد بیچ میں قال اللہ کا کوئی مضمون بیان نہیں ہوا، اس لیے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے تعبیر کرتے ہوئے اس رویا کی یہ ساری باتیں اخذ فرمائیں کہ تجھے خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، جس طرح تیرے باپ اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، وعلی آل یعقوب، اور اس نعمت کو جو تجھ پر تمام کیا جا رہا ہے گویا تیرے ذریعے آل یعقوب میں جاری کیا جائے گا۔ حضرت یعقوب خود اس رویا کی تعبیر کرتے ہیں، کما اتمہا علی ابویک، کما کے لفظ نے وعلی آل یعقوب کی تشریح کر دی، اس طرح نعمت پوری کرے گا جیسے ابراہیم کے بعد اسحاق کو یہ نعمت عطا ہوئی تھی، اس طرح تیرے بعد بھی یعقوب کے اولاد میں سلسلہ وار یہ نعمت آگے چلے گی۔ ان ربک حکیم علیم حکیم، یقیناً تیرا رب بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف کے معاملے میں اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے متعدد نشانات ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، جب انہوں نے کہا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو پیارے ہیں، ونحن عصبہ، جبکہ جماعت کے لحاظ سے ہم ایک بڑی جماعت ہیں، یعنی ہماری تعداد جو یوسف اور اس کے بھائی کی ماں کے علاوہ دوسرے بیٹوں سے ہوئی ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ یہ جو نتیجہ اخذ کیا ہے انہوں نے، یہ رویا کے ذریعے نہیں، کیونکہ حضرت یوسف نے تو پھر اس رویا کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن اس رویا کے نتیجے میں طبعاً حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ پیار ہو گیا، کیونکہ آپ کو
خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل گئی کہ یہی شخص ہے جس نے آگے نبوت کا ورثہ پانا ہے، یعنی اللہ سے ملتا ہے مگر تیری اولاد میں سے اس کو چنا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے بھائی سے بھی زیادہ پیار ہو گیا۔ یہ جب دیکھا تو وہ جل گئے، اور خدا کا جو منشا تھا اس کی راہ میں رویا کی تعبیر حائل نہ ہو سکی۔ اطلاع تو ملی تھی اور حضرت یعقوب نے احتیاطیں بھی پوری برت لیں، مگر جو ہونا تھا اس نے ہو کر رہنا تھا۔ یہ مقدر تھا کہ یہ سارے واقعات گزریں، اس لیے اس محبت کی وجہ سے وہ پہچان گئے جو اس رویا کا نتیجہ تھی، اگرچہ رویا نہیں بتائی گئی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، انہوں نے کہا ہمارا باپ تو کھلا غلطی میں مبتلا ہے۔ ضلال مبین میں گمراہی مراد وہ معنی نہیں ہے جو مذہبی لحاظ سے گمراہی کہلاتی ہے، مطلب ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، جانتا نہیں کیا کرنا چاہیے، ہم سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے تھا اس سے کم، تو اس بارے میں کھلی غلطی میں مبتلا ہے۔ مبین اقتلوا یا اقتلوا یوسف، اگر ہم اکٹھا پڑھتے ہیں آیت کو تو یوں پڑھیں گے لفی ضلال مبین اقتلوا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح اکٹھا پڑھا جائے۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضاً، یا کسی زمین پہ پھینک آؤ، کسی جگہ پھینک آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، اس طرح تمہارے باپ کا چہرہ، تمہاری توجہ، وجہ سے مراد یہاں توجہ ہے، تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، اور کوئی ہوگا ہی نہیں کہ جس کی طرف وہ توجہ کرے۔ بتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم بہت نیک آدمی لوگ بن جانا۔ یہ عموماً جرم کرنے والوں کو ان کے نفس کا یہی بہانہ ملتا ہے کہ اس دفعہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، آئندہ پھر نیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مشورے میں بھی یہ بات کی کہ اس دفعہ اس کو قتل کرو، ختم کرو، اور بعد میں باپ کی توجہ بھی مل جائے گی اور ہم نیک لوگ بعد میں بن جائیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے اس میں بھی کبیر نے یہ کہا تھا، تو معلوم ہوتا ہے وہی بڑا ہے جس کو عقل زیادہ تھی یا خدا کا خوف زیادہ تھا۔ اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، اور چونکہ اس کی بات بھی مانی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بڑا وہی ہوگا۔ قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَاتِ الْجُبِّ، اسے کیا بے کے بعد الف نہیں، القوہ فی غیابات الجب نہیں ہے، غیابات بے کے بعد الف پڑھا گیا۔ I'm sorry، ہاں غیابات نہیں بلکہ غیابت، سمجھ ٹھیک ہے۔ اسے کنویں کی غیابت میں پھینک دو، یہ لفظ جمع نہیں ہے، وہ غیابات آئے گی، غیابات آئے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ جمع تھا، اسی لیے میں اس ذہنی طور پر اس کا ترجمہ، اس کو پڑھتے وقت بھی غیابات پڑھ گیا ہوں۔ یہ چیک کریں کیونکہ ہمارا ترجمہ بھی اسی لیے غلط ہو گیا، پھر اگر یہ بات ہے تو ترجمہ بھی غلط ہو گیا ہے۔ اوجھل تہوں میں پھینک دو ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو اگر غیابت صرف یعنی غائب کے معنی رکھتا ہے صرف اور غیابات نہیں ہے تو پھر اوجھل تہوں کی ضرورت نہیں، پھر اوجھل تہ میں پھینک دو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ اچھا وہ انہوں نے نوٹ کر لیا، ورنہ یہ جو غلطی تھی وہاں بھی جو علماء کو بھیجا گیا تھا ترجمہ تبصرے کے لیے اس میں بھی انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ غیابت وہ مصدری معنی رکھتا ہے اور اس سے اندھیرا یا اندھیرے جنس کے طور پر بیان ہوئے ہیں، شاید یہ انہوں نے حسن ظن کر کے اس کے ترجمے کو اسی طرح رہنے دیا ہو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بس اسے کنویں کی اوجھل تہ میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کوئی قافلہ اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو، ان کنتم فاعلین،
جب تم نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب غیابت الجبے میں ایک اور بھی قابل توجہ بات ہے کہ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اندھے کنویں میں جس میں پانی نہ ہو، تو یہ ترکیب ہے حضرت یوسف کو بچانے کی مترجمین کی طرف سے۔ اور پھر وہ نسبتاً چھوٹا کنواں بھی بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ جب کا لفظ گہرے کنویں پر استعمال ہوتا ہے، اور ایسے کنویں پر جس میں پانی ہو اور اس کے ارد گرد سرسبز علاقہ ہو، ایسا کنواں جہاں قافلے اس غرض سے آ کے ٹھہرتے ہوں کہ اس کے گرد نسبتاً سبزی ہے اور پانی مہیا ہوگا۔ تو غیابات یا غیابت کا لفظ اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ چھوٹے کنویں میں تو غیابت ہوتی کوئی نہیں، چھوٹے کنویں میں تو جھانکے تو سامنے سب کچھ نظر آتا ہے، اور قافلے والوں نے بھی جب ڈول ڈالا ہے تو پھر ان کو پتہ چلا ہے کہ اندر کوئی ہے۔ اس لیے وہ کنواں جو زیادہ گہرا ہو اور اس میں اندھیرے ہو جائیں اپنے گہرے ہونے کی وجہ سے، اور نیچے کی تہہ چھپ جائے، اس میں غیابت پیدا ہوتی ہے۔ بس انہوں نے ایسی جگہ چنی۔ پھر سیارہ کے متعلق کہ سیارے کا وہاں سے گزرنا، یعنی قافلوں کا وہاں سے گزرنا، یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر وہ علاقہ خالی ہوتا اور اندھے کنویں ہوتے، تو قافلے والوں کو تو پتہ ہوتا ہے رستے میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں، یہ معروف باتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اس میں جا کے ڈول نہ پھینکتے۔ پھر چھوٹے کنویں میں صاف نظر آ رہا ہے اندر کچھ بھی نہیں، اور ڈول پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ قالوا یا لا تقتلوا والقوه فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ۔ ان کا یہ کہنا بھائیوں کا کہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا، صاف بتا رہا ہے کہ وہ قافلوں کی آماج گاہ تھی، قافلوں کی زیارت گاہ تھی، ایسا کنواں تھا جہاں عام طور پر قافلے گزرتے وقت دیکھا کرتے تھے اور پانی کی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے باپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تمنا علی یوسف، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا، وانا لہ لناصحون، اور ہم تو اسے نصیحت کرتے ہیں کہ معنی یہاں نہیں ہوں گے، خیر خواہی کے معنی ہیں۔ نصح کا مطلب خیر خواہی بھی ہے، تو مراد ہے انا لہو لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے، یرتا و یلب، یرتا کا مطلب ہے چرتا پھرے، مطلب چگے دانہ دن کا، کھائے پیے، ذرا بچے جس طرح کھیلتے ہیں، وہ یلب اور کھیلے، تو ہم تو شکار کریں گے اور وہ کھاتا پھرے گا چھوٹی موٹی چٹ پٹ چیزیں، اور مزے کرے گا اور کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ اسکیم بھی ایسی خوفناک عجیب سی بنائی ہے کہ حضرت یعقوب کو تو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ گڑبڑ ہے، اچانک ایسا کون سا عشق کودہ ہے، ساتھ بھیجیں اور یہ ہوگا، وہ کھیلے گا اور ہم سارے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، مجھے یہ بات دکھ پہنچاتی ہے، ان تذهبوا بہ، کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ اب حضرت یعقوب نے سمجھے تو تھے کہ کچھ بات ہے، لیکن اتنی وزنی نہیں کی اپنے بچوں پر کہ وہ اسے قتل کر دیں یا اسے پھینک آئیں کہیں۔ اس لیے وہ جو دل میں گھبراہٹ تھی اس کی تعبیر یہ کر دی کہ خطرہ تو اس کو ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھیڑیے سے خطرہ ہو، کیونکہ نبی کے دل میں جو فکر پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسے واقعہ ہوگا، لیکن بھیڑیے کی طرف توجہ گئی، اور اس توجہ نے ان کو بہانہ ہاتھ میں دے دیا،
اور اس بہانے کے ساتھ وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ کہانی کام آ جائے گی، اور وہی کہانی آ کے بیان کر دی، اور اس کہانی کے ذریعے ہی ان کا راز فاش ہوا ہے اصل میں۔ وہ آگے جا کے دیکھیں کتنا عجیب قصہ ہے، حیرت انگیز لطیف مضمون، اور ایک بے خبر آدمی جس کو کچھ پتہ نہ ہو تاریخ کا، وہ ایسا عجیب قصہ بنا ہی نہیں سکتا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بڑا گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں۔ فلما ذهبوا به، پس جب وہ اسے لے گئے، واجمعوا ان یجعلوه فی غیابات الجب، اور اس بات پر اتفاق کر گئے کہ اسے کنویں کے اندھیرے پردوں گہرائی میں، اندھیری گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت اس پر وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، تو ضرور ان کو ان کے اس حال پر مطلع کرے گا، حاذا، اس حال پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ ان کو معلوم پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ایسی بات کر رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے اتنے چھوٹے سے مضمون میں بہت وسیع مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک تو حضرت یوسف کو تسلی کہ جو کر رہے ہیں تم نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو بچ جائے گا، تو بڑی عمر کو پہنچے گا، اتنی عمر کو پہنچے گا کہ تجھے یہ پہچان نہیں سکیں گے، اور پھر تو ان کو خبر دے گا۔ یہ سارے واقعات اس پیشگوئی میں بیان ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی سارے زندہ رہیں گے، وہ بھائی بھی زندہ رہیں گے، اور ان کے لیے یہ خفت مقدر کر دی گئی ہے کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو ان میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ نہیں مجھے سمجھ آتی روتے کیسے تھے وہ۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے، عورتوں بیچاری جو جاتی ہیں نا کبھی تعزیت وغیرہ کے لیے، تو رومال سے تھوڑا سا تھوک لگا کے تو پھر یوں کرتی ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے واقعات۔ اور جو زیادہ ہوشیار اور کائیاں ہوں وہ پیاز کاٹ کے جاتی ہیں تاکہ آنکھیں سرخ ہو چکی ہوں اور رونے کے آثار ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی حرکت ضرور کی ہوگی، ورنہ اس ظالمانہ واقعہ کے بعد وہ رو سکتے نہیں تھے، لیکن دکھانا ضرور تھا، ورنہ حضرت یعقوب کو صاف پتہ چل جاتا۔ بس انہوں نے کوئی ڈرامہ ضرور کھیلا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، اور رات کے وقت آنا بھی بتا رہا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ دن کے وقت آنکھیں پکڑی نہ جائیں۔ ہاں یہ ایک طریقہ اچھا ہے، اندھیرے میں اگو کرتے رہے ہوں گے اور کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو ہوں یا نہ ہوں، خالی چیخیں نکالیں تو باپ کو کیا پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عشان کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ رات کے پردے میں ان کو رونے کا بہانہ میسر آ گیا، اور وہ رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے حضور حاضر ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی بے تعلق نہیں ہے، وہ ابا باپ کے پاس آ گئے اور آخر یہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر عشان کا لفظ رکھ کر سارا نقشہ تفصیل سے کھینچ دیا اور قابل قبول بات بنا دی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے باپ ہم ریس کرتے ہوئے، نستبق ایک دوسرے سے تیز دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ ذهبنا چلے گئے، نستبق یعنی گھوڑوں پر ہی دوڑ ہوا کرتی تھی اکثر، تو پیدل دوڑ تو اتنی دور ہو ہی نہیں سکتی، لازماً یہ گھوڑوں کی دوڑ ہے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے اپنی پونجی جو بھی سفر کا زاد راہ وغیرہ تھا اس کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور تو ہم پر ایمان لانے والا نہیں خواہ ہم سچے بھی ہوں۔ یہ کیوں انہوں نے کہا ہے نہیں ایمان لانے والا خواہ سچے بھی ہوں؟ معلوم ہوتا ہے پہلے بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب کو پتہ تھا، اور کئی دفعہ وہ کہہ دیا کرتے تھے نہیں میں نہیں مانتا۔ تو
انہوں نے گواہی دی ہے اپنے پرانے کردار پر، ورنہ حضرت یعقوب کا اگر یہ طریق ہوتا، یہ سچے لوگ ہوتے اور کبھی بھی حضرت یعقوب یہ نہ کرتے کہ وہ بات کریں اور یہ نہ مانیں. تو وہ کہتے ہیں ہم سچے بھی ہوں نا، اکثر جھوٹ بولنے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ سچے بھی نکلے اور ماننی کوئی نہیں، اور یہی اظہار بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے، یعنی ایسا خون جو انسانی خون نہیں تھا. اب یہ جو قمیص والا واقعہ ہے، قمیص والا، یہ پھر آگے کام آئے گا. حضرت یوسف کی قمیص کو اتارا ہے یا کوئی زائد قمیص ساتھ لے گئے ہوں گے، غالباً تو یہی لگتا ہے کہ اسی قمیص کو پھاڑ دیا ہے یا کھینچ لیا ہے اور اس پر جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب کو پیش کر دی گئی. قال بل سولت لکم انفسکم، انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ضمیر نے یا تمہاری نفس نے تمہیں یہ بات معمولی کر کے دکھا دی ہے. سولت کا مطلب ہے آسان کر کے، حالانکہ بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو یا جو تم کر چکے ہو، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک معمولی سا امر بنا کر تمہارے نفسوں نے تمہیں دکھا دیا ہے. فصبر جمیل، بس صبر ہی، خوبصورت صبر ہی میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. فصبر جمیل میں ہے کا مضمون، یا میں صبر جمیل پر ہوں یا مجھے صبر جمیل اختیار کرنا ہے، یہ اس میں مضمر باتیں ہیں. مراد یہی ہے کہ پس میرے لیے صبر جمیل کے سوا کچھ نہیں. واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. علی ما تصفون، ان باتوں کے خلاف جو تم بیان کرتے ہو. معنی تو نہیں ہے بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھٹلا دیا ہے، لیکن آگے اب کیا ہوگا اس بارے میں خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وجات سیارت فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ایک سیارہ آیا اور انہوں نے فارسلوا، ایک سیارہ سے مراد ہے قافلہ، جو گھومتے پھرنے والے قافلے ہوتے ہیں ان کو سیارہ کہتے ہیں. فارسلوا واردہم، تو ان میں سے ان قافلے والوں نے اپنے میں سے وارد کو بھیجا. معلوم ہوتا ہے پانی نکالنے کے کوئی ماہرین، سقے وغیرہ اس زمانے میں قافلوں کے ساتھ چلتے ہوں گے، تو وہ بھی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی تلاش کرے، پانی نکال کے لائے، ڈول ڈالے، اس کو بھیجا. فادلی دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا. قال یا بشریٰ ھذا غلام، اس نے کہا واہ خوشخبری، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور اسے انہوں نے اپنے ساتھ ایک پونجی کے طور پر چھپا لیا. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ چھپایا کیوں ہے، کیوں یہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیوں چھپایا گیا ہے؟ بیچنا چاہتے ہاں بیچنا چاہتے تھے. اور پھر چھپا کیوں لیا؟ وہ تو آگے گزر گئے تھے. اس علاقے کا ہوگا، پہچان کے لیے، ہاں پہچان نہ لے یا کوئی گزرنے والا پہچان کر اطلاع نہ کر دے دوسروں کو. ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ غلام اس طرح کا نہیں ہے، کوئی وہ بیچنے والی چیز نہیں ہے، اس کردار سے، شکل سے ایک اعلیٰ نسب لگتا ہوگا. تو انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ کوئی دیکھنے والا پہچان کر اس کے رشتہ داروں کو اطلاع نہ کر دے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا تھا جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر رہے تھے ان کی خبر اللہ کو تھی. وشروہ بثمن بخس دراہم، انہوں نے اسے بہت معمولی قیمت دراہم پر بیچ ڈالا، معدودہ چند گنتی کے تھے. وکانوا فیہ من الزاہدین، اس کے متعلق وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے، کسی قسم کی انہوں نے غلط دلچسپی اس میں نہیں لی.
پاک باز رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ہے۔ اور چونکہ کر بیٹھے تھے ایک جرم، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے ضمیر پر یہ بوجھ بڑھتا گیا، اور انہوں نے کہا اب اس کو اتارو گلے سے جس طرح بھی ہے۔ قیمت میں دلچسپی نہیں، اس کو کسی کے سپرد کرنے میں دلچسپی تھی۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، تو اس شخص نے کہا جس نے مصر میں اسے خریدا تھا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کا رہن سہن معزز بناؤ، اس کے لیے اچھی جگہ بناؤ، عزت کے ساتھ اس کی جگہ بناؤ، محض غلام کے طور پر اس کو نہ سمجھو۔ عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، قریب ہے، عین ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو ان کے اولاد نہیں تھی، یہ صاف ظاہر ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے اور دیکھنے سے معزز لگتے تھے، اس لیے یہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت کی جگہ دو اور اچھی جگہ بناؤ۔ یہ مثویٰ کا لفظ بعد میں حضرت حضرت یوسف علیہ السلام دہرائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا نے تو مجھے شروع سے ہی اچھا گھر عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے رہنے کے سامان پیدا کیے، فی الارض، زمین میں، اسے آباد کرنے کے، متمکن کرنا لفظی ترجمہ ہوگا۔ کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین میں اسے عمدہ جگہ مہیا کرنے، عمدہ مکان مہیا کرنے کے سامان پیدا کیے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے معاملات کی حقیقت تک پہنچنے کا علم دیں۔ اس دور میں آپ کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ معاملہ فہمی آپ کو غیر معمولی طور پر عطا ہوئی ہے، اور یہی معاملہ فہمی ہے جو خوابوں کی تعبیر پر منتج ہوتی ہے۔ جو لوگ عام روزمرہ کے معاملات کی حقیقت کو سمجھ لیں، ان کو جانچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، وہی ہیں جو تعبیر کی بھی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ جو روزمرہ کی باتیں نہیں سمجھ سکتے ان پر تعبیر بھی اندھی رہتی ہے۔ تو رویا کی تعبیر مراد نہیں ہے، مگر مقصد آگے جا کے پتہ چلتا ہے یہ تھا کہ رویا کو سمجھنے کے لیے بھی ایک تربیتی دور میں سے گزارا گیا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے فیصلے پر یا اپنے معاملے پر غالب ہے۔ امر کا لفظ بہت وسیع ہے، تقدیر کو بھی کہہ سکتے ہیں، قضائی فیصلے کے لیے بھی امر کا لفظ آتا ہے، بادشاہی فرمان کے لیے بھی امر، قوانین کے لیے بھی امر، معاملات کے لیے بھی امر۔ تو اللہ ہر بات پر جس کا وہ فیصلہ کرے، امر ہی سے مراد یہ ہے، غالب ہوتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خدا کس قدر غلبہ رکھتا ہے ہر معاملے پر۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، اور جب وہ اشدہ یعنی اپنے قوا کی مضبوطی اور بلوغت کی عمر کو پہنچا، جب اس کے قوا مضبوط ہوئے، اس عمر کو پہنچا کہ جہاں اس کی صلاحیتیں مکمل ہو کر بلوغت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے عطا فرمایا حکم اور علم۔ حکم سے مراد حکمت ہے، و علما، اور علم بھی۔ اور چونکہ حکم بمعنی حکومت کے بھی آپ کو عطا ہونا تھا، جس طرح حضرت داؤد کے لیے بھی لفظ حکم استعمال ہوا ہے حکمت کی بجائے۔ جب وعدہ فرمایا گیا ہے طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا، تو وہاں جس شخص کا ذکر ہے اس کے متعلق یہی وعدہ ہے کہ ہم اسے حکم عطا کریں گے اور علم عطا کریں گے۔ تو یہاں بھی حکم بمعنی حکمت اور بمعنی حکومت کے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کر لیا تاکہ وہ حکمت بھی سیکھے، حکمت کے بھی لائق ہو اور حکم کے بھی لائق بنے اور اس کا علم بڑھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور اس عورت نے جو اس کے گھر میں، جس کے گھر میں، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتا تھا، ہوا میں نے وہ، اور بیتہا اس کے گھر میں، اس عورت کے گھر میں، تو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتا تھا اسے پھسلایا ان نفس سے ہی، اپنے نفس کے معاملے میں، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور اس نے اسے کہا کہ میری طرف آؤ۔ حیت لک یہ جو ایک محاورہ ہے جس کے معنی ادھر آؤ، میری طرف آؤ، دعوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے کہا نعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، یقیناً یہ میرا رب تھا جس نے میرے گھر کو، میرے ٹھکانے کو اچھا بنایا۔ تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارا احسان مند نہیں ہوں کہ میں تمہاری باتوں میں آؤں، میں جانتا ہوں یہ تقدیر الہی کام کرتی رہی ہے، اور اسی تقدیر کی وجہ سے جو میرے رب نے میرے لیے اختیار فرمائی، مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو کامیاب نہ، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور یقیناً اس نے اس کے متعلق ایک عزم کر لیا، ایک فیصلہ کر لیا کہ میں جو چاہتی ہوں وہ کروں گی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ایسا ہی عزم کر لیتا اگر اپنے رب کی آیات اور اس کے نشانات اس نے پہلے نہ دیکھے ہوتے۔ یہ جو پہلا مضمون گزرا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مسوا کا معاملہ خدا کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس بارے میں کوئی کسی بھی دھوکے میں مبتلا نہیں تھے کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر مجھ سے احسان کیا۔ یہ نشان دیکھ کر کہ خدا نے بچایا، اس الہام کے بعد جو کنویں میں ڈالنے کے وقت آپ کو ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کو ان باتوں کی طرف نہ لگایا جائے؟ بس یہ ترجمہ کرنا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا مگر اس لیے کچھ نہ کر سکا کہ اپنے رب کی طرف سے نشان دیکھ لیا، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس مضمون کا۔ فرمایا اگر اس نے اپنے رب کی طرف سے نشان نہ دیکھے ہوتے تو پھر وہ بھی ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ بدنصیبی سے جتنا بہترین قصہ ہے اتنی ہی بدترین تفاسیر کی گئی ہیں، اور یہ جو آیت ہے اس کے ساتھ تو ایسا ظالمانہ سلوک کیا ہے مفسرین نے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح عقلوں کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے بعض دفعہ۔ وہ جو بہترین عصمت کا قصہ ہے اسے بدترین عشقیہ قصے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو باتیں مفسرین بعض جگہ لکھتے ہیں، سورۃ یوسف کی منظوم تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور بڑے پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی اور ہر جگہ بڑے واہ واہ کے ساتھ یہ قصے بیان ہوتے ہیں، اور حضرت زلیخا کہہ کے حضرت زلیخا کے حسن کے قصے بیان ہوتے ہیں، واہ واہ کر اٹھتے ہیں، واہ واہ بھائی کیا بات ہے، کیسی خوبصورت عورت تھی۔ اور حضرت یوسف کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ ایک نہیں چلنے دیتا، یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اپنا پر مار کے آپ کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہیں قصوں کا خلاصہ، ناقابل برداشت
نہایت خبیثانہ باتیں جو یا یہودیوں نے ان دو لوگوں کے دماغوں میں ڈالی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ان کے دماغ میں، ان کو مزے لے لے کر حضرت یوسف کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو احسن القصص، کتنا خوبصورت کتنا دلچسپ قصہ ہے۔ تو احسن القصص تو ہے، مگر ٹیڑھے لوگوں کے لیے احسن القصص یہی ہوگا۔ پھر اگر طبیعت میں کجی ہو تو سیدھا سادہ قصہ احسن نظر ہی نہیں آتا۔ تو اپنی طرف سے قرآن کریم کو سچا ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن نے جب احسن القصص کہا ہے تو احسن کیسے ہو جائے گا؟ حضرت یوسف چپ کر کے الگ بیٹھے رہے اور بات نہیں مانی تو مزہ کیا ہوا؟ کون سا لطف آیا اس قصے میں؟ اس لیے اس کو احسن بنانا چاہیے اور اپنے مزاج اپنے ٹیڑھے پن کے مطابق اسے ایچ پیش دیتے اور اس پہ داستان کی زیبائش کے لیے کیا کیا جھوٹے تصورات حضرت یوسف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، لولا ارا برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح یہ ہم نے کیا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ اس سے برائی اور فحشاء کے تمام احتمالات دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو را برہانہ رب ہی کی طرف لگایا اس مضمون کو، کہ خدا نے پہلے سے اس کو ایسی آیات کھلی کھلی دکھا دی تھیں کہ ان کے نتیجے میں یوسف کے لیے کوئی دور کا بھی امکان نہیں رہا تھا کہ وہ برائی یا فحشاء کی طرف متوجہ ہوتا۔ انہو من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے خاص چنیدہ بندوں میں سے تھا۔ اب یہ آیت پڑھ لیں اس طرح اور پھر ان کی تفسیریں پڑھیں، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی تعویلیں کر کر کے اس کے مضمون بگاڑ دیے ہیں، اور احمدی تفسیریں ضبط ہیں جو یہ کہتی ہیں، اور ان کی تفسیروں کو کھلی چھٹی ہے، جہاں چاہیں خیالات میں گند پھیلاتی پھریں، کوئی اس پر روک نہیں ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، وہ دروازے کی طرف دوڑے، اور حضرت یوسف کا دوڑنا بتا رہا ہے کہ اغازی سے آپ نے پہلے انکار کیا پھر دوڑے ہیں دروازے کی طرف، اور وہ دونوں نے دروازے کی طرف ریس لگائی، یعنی ایک دوسرے سے جلدی پہنچنے کے لیے دونوں بھاگے ہیں۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے کھینچ کر گویا پھاڑ دی۔ دوڑتے ہوئے آدمی کو انسان پکڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو قمیض ٹوٹتی ہوئی اس کا دامن جو پیچھے اڑتا ہے وہی ہاتھ آ سکتا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اس وقت انہوں نے اپنے اس گھر کے مالک کو، جو سردار تھا گھر کا، اسے دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ عین اس وقت وہ واپس آ گیا ہے دفتر سے اپنے، جب یہ واقعہ ہوا ہے اور یہاں تک پہنچا تھا۔ اب وہ اس کی فتنہ پردازیاں دیکھیں حضرت زلیخا کی، ان معنوں میں واقعی وہ بڑی حضرت تھی، بے حیا بھی، اور قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تعلق سچا ہو اس کے بعد انسان اپنے گناہ کو دوسرے اپنے محبوب کے سر نہیں تھونپا کرتا، بلکہ بسا اوقات الٹ ہوتا ہے، غلطی دوسرے کی بھی ہو تو انسان کہتا ہے نہیں مجھ سے ہوا تھا۔ یہ عورت دیکھیں کیسی خطرناک ہے، اس نے فوراً مخاطب ہو کر کے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، اب بتا اے گھر کے مالک کیا جزا ہو سکتی ہے اس کی جو تیرے اہل سے برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب الیم، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے جو مراد ہے بدنی سزا جس سے بہت تکلیف پہنچے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے فرمایا اس عورت نے مجھے اپنے نفس سے یا میرے نفس کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ ان نفسی سے مراد ہے میرے نفس سے، عملاً اس کا معنی یہ ہے اس نے مجھے میرے نفس کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔
وشہد شاہد من اہلہا، ایک گواہی دینے والے نے ان کے گھر کے لوگوں میں سے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیض قد من قبل سامنے سے، فصدقت تو یہ عورت سچ بولتی ہے، اس نے سچ کہا، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ سننے کے بعد فوراً فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اکیلا آیا تھا، معلوم ہوتا ہے جب یہ دونوں کی باتیں سن لی ہیں تو وہ متردد ہوا ہے کہ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، اور بعض بڑے صاحب فہم لوگوں سے مشورہ کیا گیا۔ اس مشورے میں کسی ایسے شخص نے مشورہ دیا جس نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، اگر نکلتے ہوئے دیکھا ہوتا اور پوری طرح غور کیا ہوتا تو ان کانا کا لفظ استعمال نہ کرتا، اگر اس کی پھٹی ہوئی ہوتی یا ہوئی، ورنہ اسی وقت کہتا دیکھ لو ابھی سے۔ اس لیے وہ مشورے بعد میں ہوئے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ پتہ کرو، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی پھر تو یوسف سچا، اور اگر سامنے سے پھٹی ہوئی تو پھر زلیخا سچی۔ اب زلیخا کے خاوند کو اس وقت اس بات کا خیال نہیں آیا، ورنہ وہ تو دیکھ رہا تھا سامنے، اگر قمیض پھٹی ہوتی اس کو پتہ چل جاتا۔ بیان کرنے والا وہاں موجود نہیں تھا، مشورہ دینے والا، ورنہ اس کا دماغ اس طرف گیا ہے، پھر بھی اس نے سامنے کوئی آثار نہیں دیکھے قمیض پر ہاتھ ڈالنے کے۔ اس لیے یہ نتیجہ میں نکالتا ہوں کہ بعد میں مشورے ہوئے ہیں، اور ایسا شخص جس کو کچھ پتہ نہیں تھا اس نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے فیصلے میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، کسی کی رعایت مقصود نہیں، ایک اصولی فیصلہ اس نے فیصلے کا طریق بتایا ہے۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، پھر یہ سننے کے بعد جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کی ترکیبیں ہیں۔ اب قیدک نہیں فرمایا، قیدک نہیں کہا، ان قید کنہ کہہ کے اپنی بیوی کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف کی دفعہ تو تیار تھے کہ سخت سزا دیں یا جیل میں ڈالیں، جب نظر آ گیا کہ بیوی کا قصور ہے تو عورتیں اس طرح کیا کرتی ہیں۔ ان قید کن، تم لوگ جو ہو نا ساری عورتیں بڑی بےہودہ ہو، ان قید کن عظیم، تمہاری تدبیریں اور چلاکیاں بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ یوسف و عارض عن ھذا، یا یوسف اس سے ذرا منہ پھیلے، یہ عورتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ واستغفری لذنبک، اور اس کو کہا اپنے گناہ سے استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے تھی یا ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہبی آدمی ضرور تھا، خدا کا قائل تھا، یہ اس دور کی بات ہے جبکہ ہسکوس کی وہاں حکومت تھی، اور یہ فرعون مصر کی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہسکوس دراصل بنی اسرائیلی کی ایک شاخ تھی جو باہر چلی گئی تھی، واپس آ کر وہ پھر قابض ہوئی ہے۔ مگر جو بھی ہو، یہ خدا پرست لوگ تھے، بادشاہ کی رویا سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے بیان سے بھی کہ اس نے اس کو پھر استغفار کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وقال رشوت من، یہ تو اگلا نہیں شروع ہو گیا، وہی ہے یہاں تک اس آیت تک تلاوت ہوئی، نہیں یہ اگلا رکو نہیں، یہ اگلا رکو تو شروع، پھر بعد میں کریں گے، وقت بھی ہو گیا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے۔